بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تہجد کی نماز ادا کرنے کا صحیح طریقہ کیا ہے؟ بہت سے لوگ اس سے واقف نہیں ہیں۔ اکثر لوگ تہجد کی نماز پڑھتے تو ہیں لیکن کچھ بنیادی غلطیاں کرتے ہیں۔ تہجد کی نماز کی نیت کا کیا طریقہ ہے؟ تہجد کی نماز میں سورہ اخلاص کتنی مرتبہ پڑھنی چاہیے؟ 8 بار، 6 بار یا 4 بار یا 2 بار؟ تہجد میں کوئی اور سورت پڑھی جا سکتی ہے یا نہیں؟ کیا تہجد کے لیے سونا شرط ہے یا بغیر سوئے بھی ہم تہجد کی نماز پڑھ سکتے ہیں؟ تہجد کی نماز کا وقت کب شروع ہوتا ہے اور کب تک باقی رہتا ہے؟ اس کا سب سے افضل وقت کون سا ہے؟ تہجد کی نماز کی کتنی رکعتیں ادا کر سکتے ہیں؟ یہ تمام تر ضروری باتیں آج کی اس ایک ہی ویڈیو میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنے جا رہا ہوں، اس لیے اس ویڈیو کو آپ نے بالکل بھی اسکپ نہیں کرنا ہے۔ انشاءاللہ عز و جل اس ایک ہی ویڈیو سے آپ کو بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا، آپ کی بہت سی غلط فہمیاں دور ہو جائیں گی۔ تہجد کی نماز بہت ہی عظمت اور فضیلت والی نماز ہے۔ پیارے آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے ارشاد کا مفہوم ہے کہ فرض روزوں کے بعد سب سے افضل روزہ محرم الحرام کا روزہ ہے، اور فرض نمازوں کے بعد سب سے افضل نماز رات کی یعنی تہجد کی نماز ہے۔ اس لیے ہمیں تہجد کی نماز ضرور ادا کرنی چاہیے، اس سے اللہ کا خاص قرب حاصل ہوتا ہے، اور اللہ رب العالمین کو یہ نماز انتہائی پسند ہے۔ اور تہجد کی نماز کا وقت دعاؤں کی قبولیت کا خاص وقت ہوتا ہے۔ اس مبارک وقت میں اللہ رب العالمین دعائیں قبول فرماتا ہے۔ آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ رات کے آخری حصے میں اللہ رب العالمین آسمانی دنیا پر اپنی خاص رحمتیں نازل فرماتا ہے، اور اعلان کیا جاتا ہے رب کی طرف سے کہ ہے کوئی مجھ سے مانگنے والا کہ اپنے گناہوں کی بخشش طلب کرے اور میں اسے بخش دوں، ہے کوئی مجھ سے رزق مانگنے والا کہ میں اسے رزق عطا کر دوں، ہے کوئی بیماریوں سے شفا مانگنے والا کہ میں اس کی بیماری دور کر دوں۔ تو یہ اعلان عام ہوتا ہے، یہ قبولیت کا وقت ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم تہجد کی نماز کا اہتمام کریں، کوشش کریں کہ ہم تہجد کی نماز ادا کریں۔ اب آئیے بات کرتے ہیں تہجد کی نماز کی نیت کس طرح کریں گے۔ دیکھیں، نیت اصل میں دل کے پختہ ارادے کا نام ہے۔ زبان سے الفاظ ادا کرنا نہ نماز کے فرائض میں سے ہے اور نہ واجبات میں سے۔ بہتر ہے اگر زبان سے کہہ لیں، ورنہ کوئی گناہ نہیں ہے۔ ایسا بالکل نہیں ہے کہ آپ زبان سے الفاظ بولیں گے تبھی آپ کی نماز ہوگی، ورنہ نماز نہیں ہوگی، آپ کی نیت صحیح نہیں ہوگی، ہرگز نہیں۔ اصل نیت دل کا سچا ارادہ ہے۔ آپ نے دل میں ارادہ کر لیا، آپ نے دل میں کہہ دیا کہ میں تہجد کی نماز پڑھ رہا ہوں، بس اتنا ہی کافی ہے۔ زبان سے الفاظ کہنا ضروری نہیں ہے۔ اب نیت کریں کہ میں نے 2 رکعت تہجد کی نماز کی نیت کی، واسطے اللہ تبارک و تعالیٰ کے منہ میرا کعبہ شریف کی طرف۔ نیت باندھنے کے بعد آپ نماز شروع کریں گے۔ اب تہجد کے بارے میں یہاں پر کچھ اہم اور ضروری باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ کیا تہجد کے لیے سونا ضروری ہے؟ دیکھیں، اس میں علماء کا اختلاف ہے۔ بعض علماء فرماتے ہیں کہ اس کے لیے سونا ضروری نہیں ہے، اور بعض کے نزدیک سونا شرط ہے۔ اصل تہجد کی نماز نیند سے بیدار ہونے کے بعد جو پڑھائی جائے وہی تہجد ہے۔ جو علماء فرماتے ہیں کہ اس کے لیے سونا ضروری نہیں ہے، وہ بھی یہی کہتے ہیں کہ افضل یہی ہے کہ سو کر بیدار ہو کر نیند سے اٹھ کر تہجد کی نماز ادا کی جائے۔ اگر آپ کو نیند نہیں آتی یا آپ سوئے نہیں ہیں تب بھی آپ تہجد کی نماز پڑھ لیتے ہیں تو اللہ رب العالمین آپ کو تہجد کا پورا ثواب عطا فرمائے گا۔ اب یہاں پر بات کرتے ہیں کہ تہجد کی نماز کا وقت کب شروع ہوتا ہے اور کب تک رہتا ہے۔ دیکھیں، تہجد کی نماز کا وقت جب آپ نے عشاء کے 4 فرض پڑھ لیے، آپ کے لیے تہجد کا وقت شروع ہو گیا، اور رات کے کسی بھی حصے میں
آپ بیدار ہو کر اٹھ کر تہجد کی نماز ادا کر سکتے ہیں، اور اس کا آخری وقت طلوع فجر ہے، یعنی جیسے ہی فجر کی نماز کا وقت شروع ہوگا اب تہجد کی نماز کا وقت ختم ہو جائے گا، یعنی عشاء کی نماز کا جب تک وقت ہے تہجد کا وقت بھی باقی ہے، اب تہجد پڑھ سکتے ہیں۔ جیسے ہی فجر کا وقت شروع ہوا، عشاء کا وقت ختم ہوا، اب تہجد کی نماز کا وقت بھی ختم ہو جائے گا، اور اسی طرح اس کا سب سے افضل وقت رات کا آخری حصہ ہے، یعنی سحری کا وقت ہوتا ہے، یہ بہترین وقت ہے، اس وقت تہجد کی نماز ادا کرنا سب سے افضل ہے، کیونکہ اس وقت اللہ رب العالمین آسمانی دنیا پر اپنی رحمتیں نازل فرماتا ہے، اور اس وقت اعلان کیا جاتا ہے، جس طرح کہ میں نے پہلے حدیث پاک کا مفہوم بیان کیا ہے۔ اب ہم بات کرتے ہیں کہ تہجد کی نماز کی کتنی رکعتیں پڑھ سکتے ہیں۔ ناظرین، تہجد کی نماز آپ 2 رکعت بھی پڑھ سکتے ہیں، 4 بھی پڑھ سکتے ہیں، 6 بھی پڑھ سکتے ہیں، 8 بھی پڑھ سکتے ہیں، اسی طرح 12 رکعتیں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہیں۔ آپ کے پاس وقت زیادہ ہے، آپ 6 رکعت پڑھ لیں، 4 پڑھ لیں، 8 پڑھ لیں، اسی طرح 12 بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اگر وقت مختصر ہے تو 2 رکعت بھی آپ پڑھ سکتے ہیں، آپ کو تہجد کی نماز کا ثواب مل جائے گا۔ اب آئیے بات کرتے ہیں کہ تہجد کی نماز میں سورہ اخلاص کتنی مرتبہ پڑھنی ہوتی ہے، کیونکہ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ تہجد کی نماز میں پہلی رکعت میں 8 مرتبہ، دوسری میں 7 مرتبہ اور تیسری میں 6 مرتبہ، اسی طرح 5 مرتبہ، 4 مرتبہ، 3 مرتبہ، 2 مرتبہ اور آخری رکعت میں 1 مرتبہ۔ بعض لوگ یہ طریقہ اپناتے ہیں کہ اسی خاص طریقے سے ہی تہجد کی نماز ادا کرنی ہے۔ دیکھیں، تہجد کی نماز یہ نفل نماز ہے، اور نوافل کے جتنے بھی طریقے بیان کیے جاتے ہیں وہ زیادہ سے زیادہ مستحب ہیں۔ ایسا نہیں کہ اگر کوئی شخص سورہ اخلاص 8 ہی مرتبہ پڑھے گا پہلی رکعت میں تو تبھی نماز ہوگی ورنہ نہیں ہوگی، ایسا بالکل بھی نہیں ہے۔ تہجد کی نماز میں سورہ اخلاص چاہے 1 ہی مرتبہ آپ پڑھ لیں، پہلی رکعت میں 1 ہی مرتبہ پڑھ لیں، اور ہر رکعت میں 1 ہی مرتبہ پڑھتے جائیں، تب بھی آپ کی تہجد کی نماز ہو جائے گی۔ اور اسی طرح تہجد کی نماز میں سورہ اخلاص کے علاوہ بھی اگر کوئی دوسری صورت آپ پڑھتے ہیں تو آپ کی نماز تب بھی ادا ہو جائے گی۔ مجھے امید ہے کہ آپ کی یہ جو چند ایک کنفیوژن تھی، چند ایک غلط فہمیاں تھیں، اور چند ایک مسائل جو آپ جاننا چاہتے تھے، میں نے آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر دیے۔ اب ایک اور بہت ضروری اور اہم بات یہ ہے کہ تہجد کی نماز ادا کیسے کرنی ہے۔ سب سے پہلے نیت کرنا ہے۔ نیت وہی اصل دل کا پختہ ارادہ ہے۔ میں نے نیت کر لی کہ میں تہجد کی 2 رکعت نماز ادا کر رہا ہوں یا پھر کر رہی ہوں، بس اتنا ہی کافی ہے۔ نیت کے بعد تکبیر تحریمہ کہہ کر ہم نے نماز شروع کرنی ہے۔ اچھا، یہاں پر ایک بات میں اور بتاتا چلوں کہ تکبیر تحریمہ اور سورتوں کو پڑھنے میں اتنی آواز ضرور ہونی چاہیے کہ اگر آس پاس شور شرابہ نہ ہو تو آپ کی آواز آپ کے کانوں تک پہنچ جائے، اتنی آواز کا ہونا ضروری ہے۔ بعض لوگ بڑی غلطی کرتے ہیں جس کی وجہ سے ان کی نماز ہی نہیں ہوتی۔ وہ کرتے کیا ہیں کہ ایسے ہی خاموشی کے ساتھ نماز ادا کرتے ہیں، نہ تکبیر تحریمہ میں ان کے ہونٹ حرکت کرتے ہیں، نہ سورہ فاتحہ پڑھتے ہوئے ایسے ہی خاموشی کے ساتھ پوچھا جائے تو کہتے ہیں کہ ہم دل ہی دل میں پڑھ رہے تھے۔ یاد رکھیے گا، اس طرح نماز نہیں ہوتی۔ تکبیر تحریمہ یہ نماز کے فرائض میں سے ہے، یعنی الفاظ ادا ہونے چاہیے اور اتنی آواز ہونی چاہیے کہ آپ کے کانوں تک آپ کی آواز پہنچ جائے۔ اگر آس پاس شور شرابہ نہیں ہے، اور سورہ فاتحہ اور اسی طرح دوسری سورت، یہ تمام چیزیں اتنی آواز میں ضرور پڑھنی چاہیے کہ آپ کے اپنے کانوں تک آواز پہنچ جائے۔ دل ہی دل میں جو پڑھتے ہیں ان کی نماز بالکل نہیں ہوتی۔ یہ بہت بڑی غلط فہمی ہے، اس کو دور کرنا چاہیے۔ ہم نے تکبیر تحریمہ کہہ کر نماز شروع کرنی ہے، اور بقیہ نماز عام نمازوں کی طرح ادا کرنی ہے۔
ہے۔ یہ تہجد کی نماز کا بالکل سادہ اور آسان طریقہ ہے۔ اس میں ایسا نہیں ہے کہ کوئی خاص صورتیں ہی پڑھی جاتی ہیں یا پڑھنے کا کوئی الگ طریقہ ہے، ایسا ہرگز نہیں ہے۔ جس طرح 2 رکعت پڑھتے ہیں اسی طرح تہجد کی نیت سے 2 رکعت کر کے آپ جتنی رکعتیں پڑھنا چاہیں پڑھ سکتے ہیں۔ مجھے امید ہے کہ آپ کو میری یہ باتیں سمجھ آ گئی ہوں گی۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو دین کی صحیح سمجھ کی توفیق عطا فرمائیں۔ اگر اس ویڈیو سے آپ کو کچھ سیکھنے کو ملا ہے تو کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک اور شیئر کرنا بالکل نہ بھولیے گا۔ ناظرین، کمنٹ باکس میں اللہ تبارک و تعالی کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔